بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں افضال انصاری، ممبر لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن۔ آئیے چلتے ہیں آج کی گائیڈ لائن کی طرف۔ جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیڈکشنز الاؤڈ فار بزنس۔ جی، اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق بزنس انکم کے اگینسٹ ہم کون کون سے ایکسپنسز کلیم کر سکتے ہیں۔ جی، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی، سیکشن 20 سے ڈیل کرتا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سیکشن 1 کے مطابق جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ہوللی اینڈ ایکسکلوسیولی فار دا پرپز آف بزنس ہونے چاہیے۔ یعنی یہ ایک بڑا بیسک پرنسپل ہے کہ جو بھی خرچہ ہم کلیم کریں وہ مکمل طور پر اس بزنس کے لیے ہو۔ جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اینیملز بزنس میں استعمال ہو رہے ہیں ادر دین اسٹاک ان ٹریڈ، یعنی صرف جانوروں کی تجارت کے علاوہ اگر کوئی جانور بزنس میں استعمال ہو رہے ہوں اور وہ کوئی جانور فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں اور یا یوز لیس ہو جاتے ہیں، تو ان کا جو نقصان ہے وہ بھی ہم بزنس ایکسپنس ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ جی، اس سے علاوہ ڈیپریسیشن، انیشل الاؤنس، ایکسیلریٹڈ ڈیپریسیشن، انٹینجیبلس اور پری کمنسمنٹ ایکسپینڈیچر، تو یہ بھی ہم بزنس ایکسپنس کلیم کر سکتے ہیں۔ جی، سیکشن 22 سے 25 تک کے اوپر ہماری سیپریٹ گائیڈ لائنز بھی موجود ہے جو کہ ہمارے یوٹیوب چینل سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی، آگے چلتے ہیں۔ جی، اس سے علاوہ ہم جو ایکسپنس کلیم کر سکتے ہیں وہ ہے سائنٹیفک ریسرچ ایکسپینڈیچر۔ جی، ایسے ایکسپینڈیچر جو مطلب بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے کیے جائیں، تو فار سائنٹیفک ریسرچ یا کنٹریبیوشن ٹو سائنٹیفک ریسرچ انسٹیٹیوشن، تو وہ بھی ہم بزنس ایکسپنس کلیم کر سکتے ہیں۔ جی، اس سے علاوہ جو امپلائی ٹریننگ اینڈ فیسلٹیز کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں تو وہ بھی ہم بزنس ایکسپنس کلیم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی ادارہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یا ہاسپٹل بناتا ہے پاکستان میں اور جو کہ امپلائیز کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے اخراجات، یا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ جو گورنمنٹ کی طرف سے بنایا جائے فار ٹریننگ آف انڈسٹریل ورکرز، تو وہ بھی اس کے اوپر جو ٹریننگ کے اوپر اخراجات آئیں گے کسی بھی ادارے کے، تو وہ بھی ہم کلیم کر سکتے ہیں۔ جی، اسی طرح ٹریننگ آف اینی پرسن ان کنیکشن ود اسکیم اپرووڈ بائی، اگر کوئی اسکیم ہے بورڈ کی طرف سے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے ٹریننگ کے حوالے سے، تو وہ بھی ہم ایکسپنس کلیم کر سکتے ہیں۔ جی، آگے چلتے ہیں۔ اس سے علاوہ پروفٹ آف ڈیٹ، فائنینشیل کاسٹ اینڈ لیز پیمنٹس، یعنی اگر کوئی ہم رقم بزنس پرپز کے لیے لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم کوئی پروفٹ پے کرتے ہیں تو وہ بھی بزنس ایکسپنس کے طور پر کلیم کر سکتے ہیں۔ جی، اس سے علاوہ ہم دیکھتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ کلاز ہے، لیز رینٹل۔ لیز رینٹل جو ہے، اگر ہم کوئی چیز لیز پہ لیتے ہیں فرام شیڈول بینک، فائنینشیل انسٹیٹیوشن، اپرووڈ مضاربہ، اپرووڈ لیزنگ کمپنی یا اسپیشل پرپز وہیکل، تو اس میں پورا لیز رینٹل جو ہے وہ ہمیں ایز این ایکسپنس ہم اس میں کلیم کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں پھر ڈیپریسیشن وغیرہ اس کے اوپر کلیم نہیں ہوگی۔ اس سے علاوہ اگر لیز وہیکل کی صورت میں اگر وہ جو پیسنجر ٹرانسپورٹ وہیکل ہے اور وہ یعنی کرائے کے لیے وہ چلائی نہیں جا رہی، تو اس صورت میں ہم جو اس کی کاسٹ ہوگی 2.5 ملین تک، اس کے اگینسٹ جتنے لیز رینٹل ہوں گے وہ ہم کلیم کر سکیں گے۔ جی، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔